میں ہوں آتنا عرب شاہی، چل نکلی اپنے خوابوں کے پیچھے، خوشیوں، مزے، آزادی کے پیچھے، پارٹیاں، شراب، سگریٹ، ہر رات کی رنگینیاں اور سب سے کٹ جانا۔ میں جاتی تھی حرم امام رضا لیکن شراب پی کر جاتی تھی۔ میں تو امام حسین سے ناراض تھی، میں کھلے عام ان کے خلاف باتیں کرتی تھی، لیکن میری آنکھیں در حقیقت 28 اپریل 2022 کو کھلی اور تب لگا جیسے پہلا تھپڑ پڑا۔ 40 دن نہ غیبت، نہ جھوٹ، نہ الزام۔ آتنا خود کو روکو 40 دن کے لیے۔ میں امام رضا علیہ السلام سے باتیں کر رہی تھی، نہیں سچ کہوں تو لڑ رہی تھی۔ میں پھٹ پڑی، کہا لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ میں امام رضا علیہ السلام کا کھانا کھانے تھوڑی آئی تھی۔ دوڑتی دوڑتی اذان ہو چکی تھی، افطار نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، بس باب الرضا پہ پہنچنا تھا۔ اللہ نے پہلے توجہ کی محترمہ عرب شاہی کی طرف، پھر یہ متوجہ ہوئی۔ یعنی میں جا رہی ہوں کربلا۔ خود کو سنبھال کر میں چل پڑی، بین الحرمین میں قدم رکھا اور وہاں سے پہلی بار میری نظریں جا ٹکیں ذریح ابا عبداللہ الحسین پر۔ ہم سب کا امیر فقط حسین۔ محترمہ عرب شاہی صاحبہ خوش آمدید۔ سلام پیش کرتی ہوں حاضرین کی خدمت میں۔ خوش آمدید۔ محترمہ عرب شاہی، برائے کرم خود ہی محفل میں اپنی موجودگی کی داستان سنائیں تاکہ یہ قصہ آپ ہی کی زبانی شروع ہو۔ محترم مسافرین، ہم اس وقت مشہد مقدس کے شہید ہاشمی نژاد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے کے لیے اونچائی کم کر رہے ہیں۔ سیٹ سیدھی کر لیں اور سگریٹ نوشی منع ہے کہ نشان پر توجہ دیں۔ شکریہ۔ میں ہوں آتنا عرب شاہی۔ میں 29 اگست 1989 کو پیدا ہوئی تھی، لیکن میری آنکھیں در حقیقت 28 اپریل 2022 کو کھلیں۔ اس دن میری زندگی دوبارہ شروع ہوئی۔ میں ایک لاڈلی ناز و نعمت میں پلی بچی تھی جس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ جو کچھ مانگتی حاضر ہو جاتا اور میں سکون سے آرام سے بڑی ہو رہی تھی۔ لیکن اچانک جب میں 10 سال کی تھی تو گھر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ چھین لیا۔ وہ ناز و نعمت کا جہان، وہ سب کچھ جو دل چاہتا تھا، بس یوں لگا جیسے سب میرے ہاتھ سے چھن گیا۔ میں جیسے کسی اور ہی دنیا میں پھینک دی گئی، ایسی دنیا جہاں سب کچھ کھو گیا تھا۔ گھر میں ایسا مسئلہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے مجھے سب نے چھوڑ دیا۔ میں اکیلی رہ گئی، تنہا۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو بس ایک ہی سوچ تھی، کسی طرح اس گھر سے نکل جاؤں۔ ان گھریلو مسئلوں سے بچنا چاہتی تھی، بس خود کو دور کر لوں، کہیں چلی جاؤں۔ بالکل ویسے ہی جیسے اکثر لڑکیاں جب 18 سال کی ہو جاتی ہیں تو سمجھتی ہیں کہ اب وہ بہت بڑی ہو گئی ہیں، اب سب کچھ کر سکتی ہیں، گھر سے الگ ہو کر جو جی میں آئے وہ کر سکتی ہیں۔ میں بھی وہی سوچ رہی تھی۔ چل نکلی اپنے خوابوں کے پیچھے، خوشیوں، مزے، آزادی کے پیچھے۔ راستہ مجھے مشہد لے آیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے تعلیم شروع کی، لیکن پھر بھی وہ چیز نہ ملی جس کی میں تلاش میں تھی۔ پڑھائی کے ساتھ کام بھی شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ پیسہ آنے لگا۔ میں خود مختار ہو گئی اور تب میں نے سوچا، واہ اب تو سب اچھا ہے۔ نہ وہ گھر والے جو ہر بات پر روکیں، نہ کوئی کہنے والا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، نہ وہ پرانے مسئلے، سب ٹھیک لگنے لگا۔ میں مسائل سے بھاگ رہی تھی اور پیسہ تو آ گیا تھا، میرے پاس تھا، تو میں نے کہا چلو خوب موج مستی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ تھا جو میرے اندر نہیں تھا، کچھ کم تھا، کسی چیز سے میں بھاگ رہی تھی اور میں نے سمجھا شاید وہ خوشی مجھے پارٹیوں میں ملے، شاید ان تفریحوں میں اس خالی پن کا جواب ہو۔ میں نے ہر چیز آزما لی، پارٹیاں، شراب، سگریٹ، ہر رات کی رنگینیاں اور سب سے کٹ جانا۔ بس مجھے لگتا تھا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ میری سوچ یہی تھی، ٹھیک ہے اللہ ہے لیکن مجھے چھوڑ دیا، اگر نہ چھوڑا ہوتا تو اب میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پریشانیاں، یہ تنہائیاں کیوں؟ میں نے خود کو ان سب سے دور رکھنے کے لیے اور بھی زیادہ خوشیوں میں ڈوبنے کی کوشش کی۔ رفتہ رفتہ میری پڑھائی ہاتھ سے نکلنے لگی۔ یونیورسٹی سے نکالی جانے والی تھی، میری کارکردگی گر رہی تھی، امتحانوں میں فیل ہونے لگی تھی۔ پھر بھی جتنا زیادہ میں پارٹیوں میں جاتی،
جتنا زیادہ سگریٹ پیتی، جتنا زیادہ شراب پیتی، جتنا زیادہ خود کو مصروف رکھتی، اتنا ہی اندر سے خالی ہوتی جا رہی تھی، اور ہر بار سوچتی کیا اب میرا حال اچھا ہے؟ نہیں، میری حالت اچھی نہیں ہے۔ میں جاتی تھی حرم امام رضا، لیکن شراب پی کر جاتی تھی۔ وہاں جا کے ان سے لڑتی تھی، کہتی تھی کیوں نہیں بولتے؟ کہاں ہو تم ہو بھی یا نہیں؟ کیا تم سنتے نہیں، دیکھتے نہیں؟ کیا تم واقعی موجود ہو بھی؟ اللہ سے بھی سب سے لڑتی تھی، کہتی تھی تم سب نے مجھے چھوڑ دیا، اکیلا کر دیا، دھتکار دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ پیسہ بڑھتا جا رہا تھا، ہر دن جیب بھرتی جا رہی تھی، اور وہ عیش و عشرت کی پارٹیاں، مزے، خوشیاں، سب کچھ بڑھ رہا تھا اور مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر اچانک ایک دن ایسا لگا جیسے سب کچھ زمین پر آ گرا، میں نیچے آ گری، میری نوکری چلی گئی۔ کیا پوچھ سکتا ہوں آپ کیا کام کرتی تھیں؟ میں نے آرکیٹیکچر پڑھا تھا، انٹیریئر ڈیزائن کے پروجیکٹس کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ کہنا بھی چاہیے یا نہیں، میں تو امام حسین سے ناراض تھی۔ ہاں، میں کھلے عام ان کے خلاف باتیں کرتی تھی، ہر جگہ، ہر محفل میں۔ محرم کے دن آتے تھے تو میں کہتی تھی پھر کیا ہو گیا؟ پھر کون مر گیا؟ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ جلوس کی آواز سنتی تو میرا دماغ پھٹنے لگتا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھتی ان پارٹیوں میں اور میں امام حسین کے خلاف بولتی تھی، اپنی ماں سے لڑتی تھی، کہتی تھی یہ سب کیا ہے؟ تم کیوں یہ سب کرتی ہو؟ امام حسین کے لیے؟ میری ماں جو امام حسین کی خادمہ تھی، میں ان سے بھی لڑ پڑتی تھی، کہتی تھی یہ سب غلط ہے، کیا اللہ نے نہیں کہا کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں؟ تو تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیوں کسی اور کو شریک بنا رہی ہو؟ پھر میں نے دیکھا یوں نہیں چلے گا، واپس تہران آ گئی، پھر سے کام شروع کیا۔ شروع میں تو پیدل چل کر ایک دکان سے دوسری دکان جاتی تھی، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں بیچتی تھی، پھر دوبارہ ریسٹورنٹ میں کام کیا۔ بس یوں ہی چلتے چلتے ایک دن میرے ذہن میں آیا کیوں نہ بچپن کے اس خواب کے پیچھے جاؤں۔ میری ایک بڑی خواہش تھی کہ میں ایئر ہوسٹس بنوں۔ میں نے تمام مشکلات کے باوجود وہ امتحان دیا، اور جیسے ہی انسٹیٹیوٹ سے نکلی فون آ گیا، آپ منتخب ہو گئی ہیں۔ فوراً ٹریننگ شروع کی، ٹریننگ مکمل کی، اور پھر میں واقعی میں ایئر ہوسٹس بن گئی۔ کتنا خوبصورت لمحہ تھا۔ تو ہاں، کہیں نہ کہیں اللہ نے اپنا کرم دکھایا۔ اب تھا سماجی مقام، پیسہ، توجہ، اچھے لوگ، بڑے تعلقات، بہتر سفر، مہنگے ہوٹلز، اعلیٰ محفلیں، سب کچھ۔ لیکن اب میں سوچ رہی تھی وہ جو میں نے راستہ انتخاب کیا تھا وہی غلط تھا۔ میرا مقصد کیا تھا؟ بس اپنے زخموں کو بھلانا، گھر کی ان تلخیوں سے بھاگنا، بس ایک نئے انداز میں، بہتر پیسے کے ساتھ، زیادہ اسٹائل میں، پھر سے خوشیوں کی تلاش، ہر رات پارٹی، اچھے لوگ، اچھے لباس، بہترین جگہیں، سب کچھ بہتر۔ اور میں کہتی تھی کیا زندگی ہے، کتنی خوبصورت۔ لیکن پھر سوال آتا، آتنا پھر بھی تم رو کیوں رہی ہو؟ ہر رات جب گھر واپس آتی روتی تھی، دل پھر خالی تھا۔ کیوں؟ جبکہ اب تو میں ایئر ہوسٹس ہوں، عزت ہے، شہرت ہے، 3 بڑے ادارے میری قابلیت کو مانتے ہیں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میرے انداز کو سراہتے ہیں، میں زمین پر فخر سے چلتی تھی، لیکن اندر سے اب بھی خالی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ گم ہو گیا ہے۔ تو میں نے سوچا چلو کچھ اور آزما لیتی ہوں، جاؤں انرجی ہیلنگ کی طرف، میڈیٹیشن کی طرف، کائنات سے جڑنے کی کوشش کروں، ویگن بن جاؤں، جانداروں سے محبت کروں، خود کو پاکیزہ کروں، پارٹیوں کو کم کر دوں۔ اور میں نے واقعی ایسا کیا۔ تھوڑا بہت سکون ملا، ہاں تھوڑا سا، لیکن پھر بھی حقیقی سکون نہیں آیا۔ تب میں نے خود سے کہا جب یہ تھوڑا سا سکون دے سکتا ہے تو ضرور کوئی بڑا ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے کوئی ہاتھ ہے پردے کے پیچھے، کوئی جو اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ میں جس کائنات سے تھوڑا سا جڑی تھی، اسی کائنات سے تھوڑا سا فاصلہ بھی پیدا ہوا۔ میں نے خود کو تھوڑا الگ کیا، ان لوگوں سے، ان تفریحوں سے، ان کاموں سے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اور اب جب میں تنہا ہونے لگی، خاموش ہونے لگی، تو دل میں ایک شک سا پیدا ہوا، کیا واقعی کچھ اور ہے؟ اور میں نے خود سے کہا چلو ایک روزہ رکھ کر دیکھتی ہوں۔ حالانکہ میں ان
تم روزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو ایک چلہ رکھتی ہوں۔ 40 دن نہ غیبت، نہ جھوٹ، نہ الزام، نہ تہمت۔ آتنا خود کو روکو 40 دن کے لیے۔ میں نے نیت کی اور ایک دن میں فلائٹ پر تھی۔ میری کولیگ نے کہا ہم اس وقت اسٹیشن پر ہیں، بیٹھو۔ پھر وہ کسی کی غیبت کرنے لگی۔ میں نے کہا غیبت نہ کرو، میں روزے میں ہوں۔ وہ بولی تم اور روزہ؟ میں فوراً بولی نہیں، روزہ کیسا، کون سا روزہ؟ وہ ہنس کے بولی آج تو پہلی رجب ہے۔ اور تب لگا جیسے پہلا تھپڑ پڑا، کیونکہ میں بچپن سے اشاروں کو پہچانتی آئی ہوں، ہر چیز کو غور سے دیکھتی تھی۔ تو پھر کیا یہ اتفاق تھا؟ پہلا روزہ اور وہ بھی پہلی رجب؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا؟ نہیں، شاید اتفاق ہی ہو۔ لیکن پھر آگے بڑھی زندگی، ہمیں زیارتی پروازیں بھی ملنے لگیں، مکہ، مدینہ، مشہد، نجف۔ اور پھر میرے دل میں سوال اٹھا، مجھے ان زائرین سے حسد کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں؟ کیوں ان کے ساتھ رہ کر دل کو سکون سا ملتا ہے؟ جبکہ پہلے تو میں ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ میرے آدھے دوست، آدھے مسافر انہی راستوں پر جاتے تھے اور میں کہتی تھی کیوں اتنے پیسے لگا رہے ہو؟ یہ جگہ کیا ہے؟ ریت، بیابان، صحرا؟ ارے اس پیسے سے ترکی چلے جاؤ، مالدیپ چلے جاؤ۔ میں نے بار بار کہا شاید ایک خاتون تھی جن کے والد وادی السلام میں دفن تھے، شاید وہ مجھے دیکھیں، میری آواز سنیں اور مجھے پہچان لیں۔ 170 مسافر تھے، 80 لوگ ایک ہی خاندان کے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا جہاز انہوں نے سر پہ اٹھا رکھا ہو۔ میں گئی اور کہا او بہن یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے باپ وہاں دفن ہیں۔ میں نے سنا اور بس بے ساختہ پوچھ لیا کیا خطے میں؟ ان کی نظر اور وہ مسکراہٹ، بس جیسے سب کچھ کہہ گئی ہو۔ میں تو اندر سے بے حد شرمندہ ہو گئی، پورے دل میں سوال ہی سوال اور شرم کا سیلاب۔ وہ مسکراہٹ واقعی دل پر اثر کر گئی، دل لرز گیا اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ خود سے پوچھا یہ تو کس سے بات کر رہی ہے آتنا؟ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ کس سرزمین کو تو نے نظر انداز کیا ہے؟ کس خاک کو تو نے حقیر سمجھا؟ وقت گزرا، ابھی بھی میں روزے میں تھی، بلکہ روزہ مکمل کر چکی تھی۔ میں چونکہ مسافروں کی بہت خدمت کرتی تھی، کچھ چائے یا کافی پیش کی تو انہوں نے کہا محترمہ عرب شاہی ایک لمحے آ سکتی ہیں؟ میں نے کہا جی ضرور۔ کہا میرے پاس ایک چیز ہے جو صرف اور صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا چیز؟ انہوں نے کہا کہ یہ امام حسین کے گنبد کا پرچم ہے، یہ بس آپ کے لیے ہے۔ میں تو جیسے سن ہو گئی، میں تو جیسے سن ہی رہ گئی۔ پرچم؟ کیا ہوتا ہے پرچم؟ گنبد؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن لگا جیسے دوسرا تھپڑ پڑا، اور انہوں نے کسی اور کو اجازت نہیں دی کہ اس پرچم کو چھوئے یا زیارت کرے۔ پھر ایک اور فلائٹ آئی، مقصد مشہد۔ جہاز میں 3 بزرگ سوار تھے، بہت نورانی، بہت روحانی چہرے، بیٹھے تھے بالکل آخری قطار میں۔ جگہ بھی بہت نامناسب تھی۔ میں نے جا کر ان کی خدمت کی، کافی وغیرہ دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں اوپر والے خانے سے کچھ اٹھا سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی ضرور۔ وہ تینوں اٹھے اور انہوں نے ایک مخصوص لباس پہنا، یونیفارم جیسا۔ وہ لباس مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ پھر ان میں سے ایک نے ایک خوبصورت لکڑی کا باکس نکالا، کھولا اور اس میں تھا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے گنبد کا پرچم۔ سلام اللہ علیہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں ٹوٹ گئی تھی، اتنا روئی اس فلائٹ میں کہ کام کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ پھر آ گیا رمضان المبارک۔ ہماری فلائٹ تھی تہران نجف مشہد میں قیام تھا اور میں خوش تھی۔ میں سوچ رہی تھی اب میں بدل چکی ہوں، اب وہ سب کچھ نہیں رہا، نہ وہ ماحول، نہ وہ غلط راستے۔ اب میرا دل بہتر ہے، اب تو مجھے اہل بیت کی توجہ ملی ہے۔ چلو چلیں زیارت امام رضا علیہ السلام کو۔ اب دل میں سکون ہے، زیارت کی تڑپ ہے، آنکھوں میں اشک ہے، دل میں خیال تھا امام رضا قربان جاؤں۔ میں آ گئی ہوں۔ ہم 5 بجے مشہد پہنچے، 6 بجے تہران سے اڑان بھری تھی کیونکہ نجف میں موسم خراب تھا۔ رات 11 بجے مشہد اترے۔ میں نے دل میں کہا ابھی بھی وقت ہے، میں 19ویں شب قدر میں پہنچ سکتی ہوں۔ جیسے ہی مشہد ایئرپورٹ پر قدم رکھا تہران سے کال آ گئی، کہا گیا ایک جہاز آ رہا ہے پیسنجرز لے کر، پورا گروپ واپس آئے گا۔
مشہد میں کوئی نہیں رکے گا۔ اور بس میں ٹوٹ گئی، بالکل حقیقت میں ٹوٹ گئی۔ میں چل کے ہال کے آخری کونے میں گئی جہاں ایک LCD لگی تھی، اس پر شب قدر کا پروگرام چل رہا تھا۔ میں امام رضا علیہ السلام سے باتیں کر رہی تھی، نہیں سچ کہوں تو لڑ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی میں تو صرف آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ نے مجھے باہر تک نہیں آنے دیا۔ میں سوال نہیں کر رہی تھی، بس شکوہ کر رہی تھی، بلکہ لڑ رہی تھی۔ اسی دوران میری ایک کلی گائی 2 پلاسٹک تھیلیاں ہاتھ میں تھی، کہنے لگی محترمہ عرب شاہی۔ میں نے کہا جی۔ بولی یہ آپ کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ایک تھیلی میں کھانا تھا، دوسری میں سحری اور افطاری کا پیک۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا ایک امام رضا علیہ السلام کے روضے کے خادم آئے تھے، کہہ رہے تھے یہ محترمہ عرب شاہی کے لیے ہے، 5 دن کی سحری اور 5 دن کی افطاری۔ میں پھٹ پڑی، کہا لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ میں امام رضا علیہ السلام کا کھانا کھانے تھوڑی آئی تھی، میں تو ان سے ملنے آئی تھی۔ میں کہتی جا رہی تھی، میں آئی تھی جیسے کوئی بیٹی اپنے باپ کے گھر جاتی ہے، بس پوچھنے کہ بابا آپ ٹھیک ہیں، کیا آپ مجھے بھول گئے؟ اور پھر میں نے کہا آقا مجھے معاف کریں، مجھے نہیں چاہیے آپ کا کھانا وانا، آقا معاف کر دیجئے۔ شکریہ آقا، اس توجہ کے بدلے کھانا مجھے بھیج رہے ہیں۔ میں واپس تہران لوٹ آئی، دل ناراض تھا اور منتظر بھی۔ 2 طرح کے احساس تھے دل میں، ایک کہ دیکھا وہ تمہیں چاہتے ہی نہیں، اور دوسرا بس خاموشی۔ میں نے اپنی ماں کو فون کیا، جھگڑ پڑی اور کہا دیکھو تم تو کہتی تھی کہ یہ سب تمہیں بلاتے ہیں، یہ کیسا بلانا ہے؟ میں کہتی گئی میں جا رہی ہوں، واقعی جا رہی ہوں، ایران چھوڑنے کے لیے سب تیار کر لیا تھا، بس ایک بات طے کی تھی، اگر ان سے رشتہ جڑا ہے، وہ سچا ہے تو میں رک جاؤں گی، ورنہ چلی جاؤں گی۔ میں استعفیٰ دینا چاہتی تھی، سب کچھ ختم کرنا چاہتی تھی، پھر میں اور زیادہ عیش و عشرت میں ڈوب جاؤں گی، پڑوسی ممالک کی فلائٹس، پارٹیاں۔ لیکن شب 21 رمضان آ گئی، میں انتظار میں تھی، کسی اشارے کی منتظر، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر شب 23 رمضان آئی، پھر بھی دل میں خاموش سی امید تھی، کاش کوئی اشارہ مل جائے، مگر دوسری آواز آتی، دیکھا یہ سب جھوٹ تھا، تم نے کتنا روکا خود کو، کتنا چھوڑا وہ سب کچھ، دیکھا کچھ نہیں ملا۔ اسی وقت پرواز کا شیڈیول آیا، تہران کیش تہران۔ میں نے ضد میں آ کر بھرپور میک اپ کیا، سب سے اچھا لباس پہنا، بالکل تیار ہو کر ایئرپورٹ پہنچی، اور وہاں جا کے سنا محترمہ عرب شاہی آپ کی فلائٹ تبدیل ہو گئی ہے۔ میں چیخ پڑی، کیا مطلب فلائٹ بدل گئی؟ یہ کیا تماشا ہے میرے ساتھ؟ میں چلا رہی تھی اور اسی ہلڑ ہنگامے میں وہ اسٹاف ممبر بولا آپ کی فلائٹ تہران نجف مشہد ہو گئی ہے اور مشہد میں رکنا ہے۔ بس وہی لمحہ تھا، میں پھوٹ کر رونے لگی، شرمندگی کے ساتھ واش روم میں گئی، سارا میک اپ دھو دیا، اور بس ایک ہی دعا تھی دل میں، جلدی پہنچوں، بس پہنچ جاؤں امام رضا کے قدموں میں۔ فلائٹ بلند ہوئی اور ہم پہنچے نجف۔ مسافروں کو دیکھ رہی تھی، آنسو اور بس آنسو، میری حالت بس رو رہی تھی اندر سے، کہتی جا رہی تھی خدا کے لیے مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا، تم جا رہے ہو امیر المومنین کے پاس جا رہے ہو، بس دعا کرنا پلیز۔ جہاز نجف ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، میں دوڑی، سیڑھیوں پر جا کر کھڑی ہوئی، ساتھی سے پوچھا حرم کس طرف ہے؟ وہ ہنس کر بولا آتنا تمہیں حرم سے کیا مطلب؟ میں نے روتے ہوئے کہا خدا کے لیے بس بتا دو حرم کس طرف ہے۔ پھر وہ سمت دکھاتا ہے، میں اسی سیڑھی پر کھڑے ہو کر سلام بھیجتی ہوں، اور میں نے آہستہ سے کہا بابا شکریہ کہ اجازت دی کہ میں بس اسی سیڑھی سے آپ کو سلام کر سکوں۔ بابا معاف کر دو، غلطی ہو گئی بابا شکریہ، بس یہی چاہتی تھی۔ اب فلائٹ نے رخ موڑا، مقصد مشہد مقدس۔ مسافرین گرامی، ہم اس وقت مشہد مقدس کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے کے لیے اونچائی کم کر رہے ہیں۔ میں شوق، تڑپ اور آنکھوں میں نمی لیے خود کو لے کر پہنچی اسی ہوٹل میں جو ہمیشہ اندیز روڈ کے آخری سرے پر دیا جاتا تھا، ہوٹل سینور۔ دوڑتی اذان ہو چکی تھی، افطار نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، بس باب الرضا پہ پہنچنا تھا۔ باب الرضا پہ پہنچی۔ پہلی بار جب میری نگاہ امام رضا علیہ السلام کے گنبد پر پڑی، میں گئی زیارت کو، میں نے ان سے بات کی، کہا آقا قربان جاؤں،
آقا بہت شکریہ، بس یہی تو مانگا تھا۔ میں دعا کرتی گئی، زیارت کرتی گئی، باتیں کرتی گئی۔ میں بیٹھی تھی صحن جمہوری میں، سامنے امام رضا، کہتی جا رہی تھی قربان جاؤں آقا، شکریہ، بہت شکریہ آقا، غلطی ہو گئی آقا، معاف کر دیجئے۔ آپ جانتے ہیں میں مجبور تھی، میں فرار کر گئی تھی، میرے پاس کوئی پناہ نہیں تھی آقا، میرا کوئی نہیں تھا، بس آپ تھے، مجھے معاف کر دیجئے۔ ہم نے زیارت کی، دعائیں کی اور امام رضا کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرا۔ جب واپسی کا وقت آیا میں نے کہا آقا شکریہ اس رات کے کھانے کا، شکریہ افطاری کا، شکریہ زیارت کا، بس یہی تو مانگا تھا، آپ نے مجھ پر بہت کرم کیا۔ میں بس گنبد کو دیکھ رہی تھی، مسجد گوہر شاد کے گنبد پر نظریں ٹکی تھیں۔ اچانک دل سے ایک آواز آئی، کربلا نہیں جانا؟ واپس تہران آ گئی۔ اگلے دن دوست کو خوشی خوشی سب کچھ بتایا۔ ایسا ہوا امام رضا کے روضے میں خواہش ہوئی کہ کربلا جاؤں۔ وہ میرے شیڈول کو جانتی تھی، کہنے لگی پاسپورٹ بھیج دو۔ میں نے بھیج دیا، تھوڑی دیر بعد اس نے نجف کا ٹکٹ بھیج دیا۔ ماشاءاللہ، یعنی میں جا رہی ہوں کربلا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میرے اندر سوال ہی سوال تھے، اور سچ پوچھیں تو ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ ڈر کہ میں کون ہوں وہاں جانے والی، کیا منہ لے کر جاؤں گی، کیا میں وہاں قدم رکھ سکتی ہوں، کیا وہ قبول کریں گے؟ مجھے نہیں پتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے، جیسے ابھی یہاں آنے سے پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا۔ بس اللہ پر توکل کیا اور چل پڑی۔ پہنچ گئی امیر المومنین علیہ السلام کے حرم۔ میں نے سنا تھا اگر زیارت حسین پر جا رہی ہو تو پہلے باپ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ میں نے کہا بابا بابا، بات کرنی ہے، بس سن لو، آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے سب کچھ کہہ دیا جو دل میں تھا۔ پھر کہا بابا زیادہ دیر نہیں رک سکتی، مجھے آپ کے بیٹے کے پاس جانا ہے، اجازت دیں۔ اور میں دوڑتی بھاگتی پہنچ گئی کربلا۔ مجھے بتایا گیا تھا جب پہلی بار کربلا کی زیارت کو جاؤ تو پہلے ان کے بھائی سے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ میں گئی حضرت ابوالفضل العباس کے حضور میں گئی غیرت اللہ کے در پر، کہا یا ابوالفضل، اے غیرت اللہ، کیا میں بھی آپ کی بہنوں جیسی ہو سکتی ہوں؟ کیا میں بھی آپ کی ناموس بن سکتی ہوں؟ کیا آپ میرا بھی خیال رکھیں گے؟ میں نے ان سے بات کی، دل کی بات۔ سچ کہوں تو مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے بھائی کے در پر جاؤں۔ شرم آ رہی تھی، بہت زیادہ شرم، خود سے بھی ان سے بھی۔ لیکن آخرکار دل کو تھام کر، خود کو سنبھال کر میں چل پڑی۔ بین الحرمین میں قدم رکھا اور وہاں سے پہلی بار میری نظریں جا ٹکی ذریح ابا عبداللہ الحسین پر۔ مستان همه افتاده و ساقی نمانده، مستان همه افتاده و ساقی نمانده، یک گل برای باغبان باقی نمانده، یک گل برای باغبان باقی نمانده۔ میں نے ایک نوحے میں سنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی
میری امت تمہارے ذریعے ہدایت پائے گی۔ حسن کے ذریعے ان پر اللہ کا احسان ہوگا اور حسین کے ذریعے وہ عاقبت بخیر ہوں گے۔ اور بس اسی لمحے مجھے عاقبت بخیر ہونے کا مطلب سمجھ آ گیا۔ میں عاقبت بخیر ہو گئی تھی، بالکل ایسے جیسے ایک بے قرار موج ساحل تک پہنچ جائے اور بس ٹھہر جائے۔ میں ٹھہر گئی تھی، سکون پا چکی تھی۔ وہی خلا، وہی احساس جسے میں برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی اب حاصل ہو چکا تھا۔ اب میرے پاس سب کچھ ہے، میری حالت بہتر ہے، دل پرسکون ہے۔ میں نے بہت باتیں کی آقا سے، بہت دعائیں، بہت درد دل، پھر میں تہران واپس لوٹ آئی۔ مگر اب میں وہ آتنا نہیں تھی جو پہلے تھی، بس یہی فرق تھا ان 2 برسوں میں۔ بہت کرم ہوا مجھ پر، اتنا زیادہ کہ شاید اگر آپ سب کو بتاؤں تو آپ سن سن کے تھک جائیں گے۔ بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ بہت مہربانی دیکھی ان کی، اور ان کی برکت سے، ان کے فضل سے میں نے حفظ قرآن شروع کیا۔ اب میں پہلی بار اپنے سیمسٹر کی بہترین اسٹوڈنٹ بن گئی تھی۔ میری ماں نے پوچھا، بیٹی تم اس سال محفل میں جاؤ گی؟ اور بس میں نے دل میں کہا کہ ہاں، اپنی ماں کی یہ خواہش ضرور پوری کرنی ہے۔ پہلے مجھے ڈر لگتا تھا، آغا بوزری آپ سے کہا نا کہ ڈرتی تھی۔ ہاں، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤں، کہیں رسوا نہ ہو جاؤں۔ پھر میں گئی کربلا، اور وہ رات تھی لیلۃ الرغائب۔ میں نے کہا، آقا حسین، آبرو، مجھے آبرو چاہیے۔ میری دنیاوی عزت تو کب کی مٹ چکی تھی، لیکن یہ جو نئی عزت آپ نے مجھے دی ہے، جو آپ کی برکت سے ملی ہے، یہی تو سب کچھ ہے۔ اسی برکت سے آج میں اس پروگرام میں بیٹھی ہوں جہاں اتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں۔ اسی برکت سے مجھے یہ شرف ملا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ میں نے کہا، آقا میری یہ عزت آپ پر قربان۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بس یہی عزت ہے، اور وہ بھی آپ پر قربان۔ ہمیں اب سمجھ میں آیا، گر گدا کا ہل بود ہم تو کرامت نہیں کنی، گر گدا کا ہل بود ہم تو کرامت نہیں کنی، سائلت را از کرم غرق خجالت نہیں کنی۔ شب قدر ہے، پروردگار ہمیں بھی مانگنا آتا ہے۔ الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک، اگر تو مجھے میرے گناہوں پر مواخذہ کرے گا تو میں بھی تجھ سے تیرے عفو کا سوال کروں گا۔ وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ النَّارَ أَعْلَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّي أُحِبُّكَ، اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈالا تو میں سب کو بتاؤں گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا تھا۔ جناب، یہ صرف مغفرت کا موسم نہیں ہے، یہ تو وہ وقت ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا۔ یہ شب قدر ہے نا، یہی موقع ہے، تو بس مغفرت مانگ کر رک نہ جائیں، اس سے اور بھی مانگیں، اور بھی مانگیں۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ جناب قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی، وضاقت علیہم الارض بما رحبت وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، وضاقت علیہم الارض بما رحبت وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، یعنی اب کچھ نہیں بچا ہے آپ کے پاس، اب صرف اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، یہ وہ منزل ہے جہاں اللہ بخش دیتا ہے۔ پہلے اللہ پلٹتا ہے بندے کی طرف، پھر بندہ پلٹتا ہے اس کی طرف۔ اللہ نے پہلے توجہ کی محترمہ عرب شاہی کی طرف، پھر یہ متوجہ ہوئی۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، کرامت کا مہینہ ہے۔
حامد صاحب اس آیت کی تلاوت کریں. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے ابواب الدعاء للصارخین مفتوحہ، جو بھی فریاد کرے گا اس کی سنی جائے گی. آج راز و نیاز کی رات ہے، دعا کی رات ہے. وَأَعْلَمُ أَنَّكَ لِلرَّاجِي بِمَوْضِعِ إِجَابَةٍ، میں جانتا ہوں پروردگار تو موجود ہے، میرا منتظر ہے کہ میں پلٹ آؤں. آج تیرا نام عفو نہیں کریم ہے، اور خود قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کہو کریم، کہو کریم، یعنی میں تیرے کرم کے سہارے آیا ہوں، تیرا کرم ہے کہ یہاں بیٹھا ہوں. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد. کاری هست. حسین جان آبروی دادم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم. برادر جان بی تو در دل صحرام شده تنها، خواهرت گل زهرا شده تنها، خواهرت گل زهرا. خدا حافظ ای قرار و شکیبه، خدا حافظ ای حسین غریبم، خدا حافظ ای حسین غریبم. حسین جان آبروی
حسین جان حسین جان نگین سلیمان نگین سلیمان به حلقه خاتم نگین سلیمان به حلقه خاتم. السلام علیکم. تقبل اللہ تعالی بارک اللہ. یہ عطر ہے حرم حضرت ابوالفضل العباس کا. یہ حضرت ابوالفضل کے روضے کے سرداب کا پانی ہے، اور یہ ایک ٹکڑا ہے اس پتھر کا جو برسوں سے، جی ہاں پچھلے 75 سال سے زیادہ عرصے تک امام حسین کی قبر مطہر پر موجود تھا. یہ سب آپ کے لیے تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. کربلا میں ہماری مہمان ہیں آپ. محترمہ عرب شاہی، حسین کو دیکھو، وہ دعا کی ابتدا ہے. بارش کی دعا کی شروعات ان سے ہوتی ہے. جب تحت پڑا، صحابہ رسول اللہ کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا فرمائیں. پیغمبر نے فرمایا جاؤ میرے حسین کو لے آؤ. جب حسین دعا کرے گا تب باران رحمت برسے گی. حسین نے دعا کی اور رب کے در سے رحمت برسنے لگی. اے حسین، میرا دل بھی ریگستان کی طرح خشک ہو چکا ہے. شب قدر ہے. اس شب میں ہمارے دلوں کے لیے بھی باران محبت کی دعا کر دو. اپنی محبت کی بارش، اپنی مودت کی بارش. اگر آپ رمضان کے آخری لمحوں میں ہیں تو کہیں یا حسین یا حسین. عراقی مومنین کی ایک خاص رسم ہے. سید جانتے ہیں جب وہ حرم امام حسین علیہ السلام کے باب القبلہ پر پہنچتے ہیں تو احترام اور محبت کے اظہار میں اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے ہیں. داہنے ہاتھ کو اٹھائیں. وقت افطار ہے، کہیں یا حسین. ایسے کہیں جو ہمارے پورے رمضان پر قبولیت کی مہر ثبت کر دے. اگر آپ کسی اندھیرے کنویں کی تہ میں کھڑے ہیں تب بھی کہیں یا حسین. ایسے کہیں یا حسین جو ہماری نئی نسل کو حسینی بنا دے. اگر آپ گناہوں میں غرق ہیں تو کہیں یا حسین. اگر بے پناہ ہیں تو کہیں یا حسین. ہمارا ہر چھوٹا بڑا غلام حسین اور ہم سب کا امیر فقط حسین. خدا حافظ. شکریہ، بہت شکریہ. شکریہ. بہت شکریہ. زندہ و سلامت رہیں. حسین